إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ پیج کو يَرْضَى لائک کیجئے، ٹویٹر کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله من شب صدیق را دیدم بخواب من شب صدیق را دیدم بخواب گل زراہ خاک اونچی دم بخواب آمن الناس برمولائے ما آکلی میں اول سینائے ما ہمت او کشت ملت راہ چون ابر ثانیے اسلام غار و بدر و قبر گفت اے خاصائے خاصان عشق عشق تو سرے مطلع دیوان عشق پختہ از دستت اساس کارما چارائے فرما پے آزار ما اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد
انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تز کو احتشام کے لائق بالخصوص صاحبزادہ والا شان پروردہ آغوش ولایت شہزادہ حضور نباز قوم جگر گوشہ ولی کامل حضرت علامہ مولانا قبلہ الحاج محمد داؤد رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، معزز محترم اور نہایت محتشم جمیع علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آج کی بزم سعید میں شریک غلامان مصطفیٰ و اصحاب مصطفیٰ و آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس پروقار تقریب جو حضور افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بلا فصل خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان کے پاکیزہ عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اس کا اہتمام کرنے والے جملہ احباب اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، اور اس مرکز کو اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک آل حق کے لیے اسی طرح مرکز و محور بنائے۔ آپ سارے خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی درگاہ پہ آپ حاضر ہیں، اور میں ناچیز بھی یہ سعادت پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مزید کو تمہیدی یا تعارفی گفتگو میں کیا کروں گا، آپ مجھ سے بہت 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 زیادہ اس جگہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور مجھ سے آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں، اور ٹائم بھی جتنا مجھے حکم ہوا اس میں رہ کے کو دو چار باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، اور ایک فتنہ اس کا صفایا یا قلع کما بھی مکمل ہو نہیں پاتا کہ ایک اور سر اٹھا لیتا ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، عقیدہ بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے،
دو عرفی سادہ بات یہ ہے، حضور سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی و مأوائی و ملجائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت سید المجددین مجدد اعظم پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کے دامن والا سے وابستہ ہو جائیے، دونوں جہانوں کی عزتیں آپ کا مقدر ہیں۔ ہر جگہ ایک بات میں سناتا ہوں، میرے استاد گرامی وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے، اور ان کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ بڑی ہی خاص، وہ تو خیر میں یہاں نہیں کر سکتا۔ ارشاد یہ فرماتے تھے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جس کے دل میں بریلی کے تاجدار کی محبت رہتی ہوگی، اور دوسرا فرماتے تھے میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ سر حشر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے جس کے دل میں احمد رضا بستہ ہوگا۔ حضور سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی و مأوائی امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے وہی ہمارا حتمی نصاب بھی ہے، حتمی سلیبس بھی ہے، اور حتمی کورس بھی ہے۔ اس سے سرے منہ نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، بس جو کہہ دیا جو اعلیٰ نے فرما دیا اس پر آنکھیں بند کر دو تو انشاءاللہ منزل مل جائے گی۔ بڑے آج کے دور کے فتنے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ آج لوگوں نے 1400 سالہ اہل سنہ والجماع کے مسلمہ اتفاقی اور اجماعی عقائد سے انحراف، اعتزال اور روگردانی شروع کر دی ہے۔ ایسے میں ایک نعرہ لگ رہا ہے، اور وہ یہ کہ علی کا پہلا نمبر۔ ہم کہتے ہیں مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی درجنوں شانیں، 20 شانیں، 85 شانیں، ان کی سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہی رکھیں گے کہ نمبر پہلا ان کا نہیں، پہلا صدیق اکبر کا ہے۔ نمبر پہلا ابو بکر صدیق کا ہے، علی کا نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا سلفن خلفن عقیدہ ہے، کتب عقائد اسی پر ہیں، سیرت اسی پر ہے، تاریخ اسی پر ہے، حدیث اسی پر ہے۔ اہل سنت کے جو بیسک یعنی اسلامک فنڈامنٹلز کہہ لیں، اسلامک رولز کہہ لیں، اسلامک ریگولیشنز کہہ لیں، اسلامک پرنسپلز کہہ لیں، سائنس آف فنڈامنٹلز کہہ لیں، اب جو بھی، یا علم الاصول کہہ لیں، یہ اہل سنت کا اصولوں میں سے ایک موٹا سا اصول ہے، اور عقیدہ ہے جس کو چھوڑنا تو دور کی بات، اس مسئلے میں جو شخص اس کو چھوڑنا یا اس سے ہٹ کر کوئی بات بولنا کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی اس مسئلے میں توقف، کیا توقف ہے، توقفا یا توقف اور توقفاً
اور فہو متوقف و توقف یتوقف توقفا ہیں. وہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں بھی مجدد ہوتا ہوں. تو میں نے اس کے ایک بڑے گرو کو، وہ ٹی ویوں پر بڑا آتا ہے، ٹی ویوں کا وہ پروفیسر ہے، پر ہم اس طرح کے 1000 پروفیسروں کو 10 منٹ میں ناک کے سائلنسر پھٹا کے دھواں نکالنا جانتے ہیں. سید اعلیٰ کی عطا کردہ سوچ اور فکر اور فیضان سے. تو وہ مجھے فون کرتا ہے اسلام آباد سے اور کہتا ہے جی اتنی سخت زبان بولتے ہو اور پڑھے لکھے آدمی ہو. تو میں نے کہا من انت هل تستطيع ان تتكلم معي باللغه العربيه. کہتا ہے تقریر اردو میں کرتے ہو اور یہاں عربی بولتے ہو. میں نے کہا نعم انا اقرر باللغه العربيه ولكن الان اريد ان اتكلم معك باللغه العربيه. ينبغي لك ان تتكلم وتتحدث وتباحث وتتكلم معي باللغه العربيه. تکلم. اس نے کال کاٹ دی. کاٹ کے تو مجھے میسج کرتا ہے، کہتے ہیں ادریس صاحب میں یہ تو وہ تو فلاں، تو آپ مہربانی فرما بات تو کریں اردو میں. میں نے کہا اچھا کرو میں کرتا ہوں. میں نے کیا تو مجھے کہتے ہیں وہ آپ نے تقریریں نہیں سنی ابھی تازہ 3-4 لیکچرز آئیں. تو میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں. ہاں ایک کو کلپ تیرے ہی کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ پر، وہ دیکھا تو لتاں قبر چین پر عبارت عربی ہلے بھی ٹھیک نہیں آئی. سمجھائیے. کہتا ہے یہ کیا بات کرتے ہو. میں نے کہا جس بدھو کو بڈھا کھوسٹ ہو کر، ہمارے ہاں عربی میں نا کچھ اصطلاحیں ہیں، ٹرمز ہیں. بچہ دودھ پیتا ہو تو اس کو سبیش کہتے ہیں. دودھ چھوڑ دے اور 9-10 سال سے نیچے ہو تو اس کو طفل کہتے ہیں. اور 9-10 سے پھر 15 سے نیچے ہو تو اس کے درمیان اس کو پھر اپنا جو وہ غلام کہتے ہیں. اور 15 سے 20 کا پھر اس کو راجل کہتے ہیں. اور 20 سے 30 کا اس کو شاب کہتے ہیں، جوان. اور 30 سے 40 کا ہو تو اس کو کہول کہتے ہیں، کہل سے ادھیڑ عمر والا. اور 40 سے پھر اوپر ہو جائے 60 تک اس کو شیخ کہتے ہیں. اور 60 سے اوپر ہو جائے پھر اس کو شیخ فانی کہتے ہیں. میں شیخ تیرا فنا دے گھاٹ اترنا لائے. عربی ہلے نہیں آئی. اسے بھئی یہ کس طرح؟ میں نے کہا عربی ایسے کہ مضاف الیہ کا اعراب ابھی بھی درست نہیں آتا اس کو، تو ابھی بھی غلط پڑھ رہا تھا. تو کہتے ہیں جی یہ وہ آپ میرے ساتھ چلیں. میں نے کہا میں ساتھ چلنے کے لیے نہیں. ہاں تو اتنا کر اس کو کہ تو صرف جدد یجدد تجدید فہو مجدد وجدد یجدد تجدید. اس سے صرف صغیر سنا دو باب تفعیل کی، ہم تمہارے مجدد ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. پر آگے تعلیل بھی نہیں کرواتے، سیغے بھی نہیں پوچھتے، معطل کے، اجوف کے، ناقص کے، مضاف کے قوانین بھی نہیں پوچھتے، صرف اتنا سنا دو. پر میں نے کہا وہ سورج ادھر سے آئے گا یہ نہیں سنا سکتا جو ساری عمر کسی کا محتاج رہا، اب وہ کیسے کرے گا؟ یہ تو ملتا ہی تب ہے جب بندہ بریلی والے کی چوکھٹ پہ اپنی بھیک کی جھولی پھیلاتا ہے. تو میں نے کہا ہم سنا دیتے ہیں. تو میں ایک ہوتا ہے مجدد، میں ہر جگہ کہتا ہوں ایک ہوتا ہے مجدد، جددہ یجدد سے، وہ صرف بریلی والا ہے، وہ صرف بریلی والا ہے. کون ہے بولو؟ بریلی والا. وہ مجدد ہے، وہ میاں سابقہ بھی ہیں اور میاں حاضرہ بھی ہیں، ہمارے وہی ہیں. اور میں نے کہا ہاں یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک ہمارے یہاں باب تفعیل ہوتا ہے اور ایک باب تفعل ہوتا ہے. تجدد یتجدد تجددا فہو متجدد. ہاں یہ کہہ دیتے ہیں متجدد ہے. کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا اس کا معنی ہے دین کا حلیہ بگاڑنے والا، دین کا حلیہ بگاڑنے والا. سمجھے؟ چٹے چمڑی والوں اور چٹے چوڑوں کے کہنے پر دین کا حلیہ بگاڑنے والا. میں نے کہا ایسا اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ بڈھا کھوسٹ یا کھوسٹ ہیں، وہ اس وقت کینیڈا میں رہتا ہے، جس کا وہاں سے رابطہ زیادہ اور مدینے سے تھوڑا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ سارا ایک ٹولہ ہے، انہوں نے یہ دھندا شروع کر رکھا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ علی کا پہلا نمبر، ہم کہتے ہیں نہیں نمبر پہلا نہیں، تو میری چوٹی کا زور لگا لو، فیصلہ عرش سے اترنے والے قرآن نے نور نے کر دیا ہے، حضور کے فرمان نے کر دیا ہے، صحابہ نے کر دیا ہے، اہل بیت نے کر دیا ہے.
تابعین نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، امام اعظم مالک، شافعی، احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ترمذی، یہ 14 صدیوں میں اسلاف نے فیصلہ کر دیا ہے. اور وہ فیصلہ کیا ہے بھئی یہ سن لیں. یہ ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اس کی جلد نمبر 28 اور اس کا پیج نمبر ہے 478 478. اس پر میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہے. سوال اعلیٰ یہ آج کا جو ماحول ہے، نظام تہو بالا ہو رہا ہے، سیدی کرم کرو، نظر عنایت کرو. یہ کچھ شام غریباں کے اندھیرے سے برآمد ہونے والے اور خمینی کی گندی ذریت یہ نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں اور زیر و زبر کرنے کے در پہ ہیں، تہو بالا کرنے کے در پہ ہیں. سیدی اعلیٰ ارشاد کیجئے ہم کیا بولیں ایسے ماحول میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ علی کا پہلا نمبر، اور رقیق کمزور ترین چیزوں کا سہارا لے کر 14 صدیوں کے عقیدے کو معاذ اللہ مسلنے کچلنے کا ایک گھورک دھندا ہو رہا ہے. ہم کیا کریں؟ اعلیٰ کہتے ہیں میں تمہیں عمر، عثمان، علی، صحابہ، اہل بیت، مصطفیٰ اور قرآن سے لے کر آج تک پوری امت کے ہر عالم، ہر امام، ہر مقتدا، پیشوا، آقا اور مولا، اس امت کی 14 صدیوں کی چین، زنجیر اور سند اور روایت، کہا میں ان کا مسلک تمہیں بتا دیتا ہوں، تم اسے تھام لو. علی بھی تمہارا ہے، ابو بکر بھی تمہارا ہے اور مصطفیٰ بھی تمہارا ہے. اس کو نہیں چھوڑنا. پھر علی بھی تمہارا، ابو بکر بھی تمہارا، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، حضور بھی، قرآن بھی، سنت بھی، سارا اسلام اور دین بھی تمہارا. سیدی وہ کیا ہے؟ سوال ہوا کہ خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل تھے یا کم؟ اب جتنی باتیں کی جا رہی ہے سب کا جواب اعلیٰ نے چند جملوں میں دے دیا. یہ ہے مجدد جو ہزار حوالوں کو چند لفظوں میں پرو کے بتا دے ہیں. یہ ہے مجدد دین و ملت. جتنی باتیں آج کہی جا رہی ہے، چاہے خلافت کی تقسیم کر کے دھندا کیا جائے ظاہری بات نہیں کا ہے، سیاسی اور روحانی کا، علم کا سہارا لے کے کہا جائے کہ علم میں پہلا نمبر، حوض کوثر کی روایت پڑھ کے وہاں پر بولا جائے، یا اسی طرح ولایت کا سہارا لے کے وہاں بولا جائے، یہ سب ان ساری باتوں کا جواب میرے امام نے 2 سطروں میں دے کر پوری دنیا کی تفصیلیت کو آقا و مولا اعلیٰ حضرت نے زمین میں کار کر دھرتی کے کلیجے پر افضلیت صدیق کا جھنڈا گاڑ دیا ہے. صرف 2 سطروں میں، 2 سطروں کی باتیں ہیں. یہ نہیں کہ بندہ 10 گھنٹے کی تقریر کرے تے پھر بھی نتیجہ کچھ نہ نکلے. 17 2 تے مسئلے ہزار حل. اب سننا، ذرا لفظ سننا میرے امام کے. یہ ہے امام احمد رضا. آج لوگ مفتی تو بس سستا کام ہے، اب تو کوئی پتھر اٹھاؤ، اینٹ اٹھاؤ، کسی دوسرے مکان سے دیکھو تو مفتی نظر آ رہا ہے، جھانک رہا ہوتا ہے اوپر سے. بھائی اتنا سوکھا سستا سودا ہو گیا. جن کو بیچاروں کو شاید یہ پوچھو کہ لفظ مفتی اصل میں تھا کیا، اور پھر تعلیل کیا ہوئی، قانون کیا جاری ہوا، تو یہ کیسے ہو گیا یہ بھی نہ پتا ہو، وہ بھی مفتی ہے. ہم نے ایسوں کو پکڑا اور ایسا پکڑا کہ پھر پاکستان کا ایک ادارہ ہے بڑا شمالی پنجاب کا اور یہ ادھر کا، اس کے دفتر میں ہماری تقریر چلائی اور چلا کے کہا کہ اس کے مقابلے میں اترو تم. ساتھ والے نے کہا نہیں اس کو نہیں اتارنا، اس کی تو عبارت ٹھیک نہیں ہے اور اس نے پھر نہیں چھوڑنا اس کو. تو
خطابت بھی جاتی رہے گی. میں نے کہا باقی باتیں چھوڑو، فتاوی رضویہ اردو ہی پڑھ کے سنا دو، اردو ہی سمجھا دو ہمیں، باقی پڑھ کے بعد میں اردو. فتاوی رضویہ کا ایک پیرا پڑھا، اردو میں درجن کے لگ بھگ غلطیاں ہوئی، غلطیاں کی. میں نے کہا یہ اس کو سمجھ آتا ہے جس کے دل میں احمد رضا رہتا ہو. سمجھے، یہ اس کو سمجھ آتا ہے. میرے استاد شیخ فرمایا کرتے تھے بچیوں کتاب پڑھنی ہے نا جس بھی مصنف دی، پہلے ادی بارگاہ کو عدیہ پیش کریا کرو تے پیش کر کے پڑھو تے مڑ انہاں دی روحانی توجہ تھوڑے شامل حال ہو جائے گی. جتھے مسئلہ پھسے گا مڑو خود ہی حل چا کرے سن ہے تے ساری ہیں ٹھیک تھی سن. تو اعلیٰ جواب کیا دیتے ہیں، یہ جواب سنو. اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے. کیا ہے؟ بولو تو صحیح، سارے بولو. جو علماء ہیں ان سے معذرت کے ساتھ عام جتنے بھی سارے بولیں اہل سنت و جماعت کا، آواز آئے سب کی، اہل سنت و جماعت کا. ابھی ہم کاموں کی سے آ رہے تھے، نماز عصر غالباً پڑھ رہے تھے، تو لاہور ایک برکی کا علاقہ ہے، وہاں ہمارا بھی 6 کو خطاب ہے. وہاں سے فون آیا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے رات تقریر کی تو یہ مسئلہ بنا، آپ نے یہ تیاری کر کے آنا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں یہ جمہور کا جی مسلک ہے افضلیت کا، تو اگر اس کے خلاف بھی کوئی جاتا رہے تو کوئی مسئلہ. میں نے کہا نا ایسے نہیں، یہ جمہور کی بات نہیں، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. جمہور نہیں، میجورٹی کی بات نہیں ہے، یہ اکثریتی مسئلہ نہیں ہے. اس پر 14 صدیوں میں اہل سنت کا اتفاق ہے. کیا ہے اس پر اہل سنت کا؟ جو اختلاف کرے وہ سنی، بولو وہ سنی، اونچا بولو سنی نہیں ہے. کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، ہم خاص نہیں کر رہے، لیکن جو بھی ہے جو اختلاف کرے سنی ہوتا نہیں. یہ اعلیٰ کی بولی ہے، اور اعلیٰ کی بولی نہیں، 14 صدیوں کی بولی ہے. یہ بخاری کی بولی ہے. یہ فرمایا اہل سنت و جماعت کا نصرہم اللہ تعالی. ٹائم ہمارا کتنا ہو گیا؟ پورا تو نہیں ہو گیا؟ ہو گیا جی؟ ٹائم کیسے حکم بتائیں گے بھی؟ اچھا، تو اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے. کیا اجماع ہے؟ توجہ، اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ اور رسول و انبیاء بشر، فرشتوں کے جو رسول ہیں جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اور اسی طرح بشر انسانوں میں جو نبی اور رسول ہیں، مرسلین ملائکہ و رسول و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد، یعنی مرسلین ملائکہ اور انبیاء کرام اور رسول اعظام جو بشروں میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے اس کائنات میں، ان کے بعد انبیاء کرام اور رسول اعظام صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم تمام مخلوق الہی سے، تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں. کیا ہے بولو؟ افضل ہیں. تمام امم عالم اولین و آخرین، تمام امم عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگیوں، عظمتوں، عزتوں، وجاہتوں، قبولوں، کرامتوں، قربوں، ولایت کو نہیں پہنچتا. تو لفظ نہیں سنے تو جو سنے تو سمجھے نہیں. کہتے ہیں اس مسئلے میں پہلا نمبر ہم یہ روایت پڑھ رہے ہیں. ابھی وہ حویلیہ کا ایک پنڈت ہوا جس نے اس ملک میں حضرت سیدنا کاتب وحی خدا برادر مولا مرتضی
صحابی مصطفیٰ فاتح عرب و عجم جرنیل اسلام عظیم میرے آقا کے صحابہ میں سے صحابی اور آقا کا غلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف جنہوں نے شروع میں یہاں پر بکواسات گستاخی اور تان کا سلسلہ شروع کیا، ان میں سے حویلیہ ہزارے کا پنڈت وہ بابا، اس کا ایک چھوکرا لاہور میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے تو حدیث بڑی فلاں اس کے وجہ سے کہہ رہے ہیں اور ہم ولایت کا سہارا لے کے. میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ یا تو کہو ہم بریلوی نہیں، ہم احمد رضا کو نہیں مانتے، تو پھر جاؤ دفع جاؤ جہاں جانا ہے، پھر مرو خمینی کی قبر کی جا کے پوجا پاٹ کرو، اور اگر سنی کہو گے اپنے آپ کو پھر 2 نمبری کرو گے تو ہم رضا کو پڑھ کے تمہارا ناطقہ بند کر کے دکھائیں گے. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. سمجھے؟ یا تو وہ دفع ہو جاؤ ادھر کھل کے کہو، وہاں دفع ہو جاؤ، ادھر کا ٹائٹل اور عنوان استعمال کرنا ہے تو پھر ہم 2 نمبری نہیں. اور سنی سارے یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جھگڑا نہ میرا ہے نہ یہ سستانے کا ہے، یہ جھگڑا ہے ایمان اور اسلام کا، اہل سنت کے عقیدے کا. اور اگر کوئی بندہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر نہیں مانتا، افضل البشر بعد الانبیاء علی الاطلاق آپ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، تو اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے کھوتا ہے نا، کھوتا، اس کے اوپر تم شیر کی چمڑی چڑھا دو، کھوتے کے اوپر تم شیر کی کھال چڑھا دو، اور کھوتے کو تم شیر کا یونیفارم پہنا دو، ڈریسنگ اس کی کھوتے کی کر دو شیر والی، تو کیا اوپر ڈریسنگ اور یونیفارم سے اندر کا کھوتا بدل جائے گا؟ وہ اندر کھوتا کھوتا ہی رہے گا، وہ کھوتا کھوتا ہی رہے گا. ایسے ہی جو غدار، جو بدماش 14 صدیوں کا سنی عقیدہ کچل کر اپنے آپ کو سنی کہے گا، رب کعبہ کی قسم وہ سنی نہیں ہوتا، وہ اندر صحابہ کا گستاخ، وہ کوئی جہنمی کتا ہوتا ہے. کیا؟ اس لیے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے علی علی ہے، وہ عثمان عثمان ہے، وہ عمر عمر ہے، پر علی ابو بکر نہیں ہو سکتا. علی ابو بکر بولو تو صحیح، علی ابو بکر نہیں ہو سکتا. عثمان عثمان ہے، پر عثمان صدیق، عمر عمر ہے. لو کان بعدی نبی، میرے بعد نبی عمر ہوتا، لیکن عمر 1000 شانوں کے باوجود صدیق نہیں ہو سکتا. علی علی ہے پر صدیق علی ہو سکتا. صدیق ایک ہی ہے اور وہ ہے ہی ایک اور رہے گا بھی ایک، اور قیامت تک اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بدماش ان کو، وہ ہماری اگر بات داڑھی والوں کی نہیں سمجھ آتی، علامہ ڈاکٹر اقبال کو لے لو، ان کے تو اپنا جو ہے وہ رافسی بوتھوں پر اقبال نے تمانچے مار مار کے سیک کے رکھ دیا ہے اور لال کر کے رکھ دیا. اس نے کہا زبانیں بند کرو، اے کتلا زبانیں بند کرو. کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اللہ اکبر. تو اللہ ہم یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ عقیدہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. علامہ ڈاکٹر اقبال نے پتہ ہے کیا کہا؟ میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے. اقبال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں سنو کون ہے صدیق؟ کہا من شب صدیق را دیدم بخواب. اقبال کہتا ہے ایک راتی میں صدیق کا مڑ خواب اچ تکیا. زبان اگر سلامت ہے تو پھر ابو بکر دے نام تے آکھو سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ وہ پہلی صحابہ علی پہچان سانو منظور ہے کہ منافق نو وکھرا کرنا ہوئے نا، وکھ کرنا ہوئے تے جدا کرنا ہوئے تے علی علی کرو. تے انجی اگر کوئی جہنمی کتا علادہ کرنا ہوئے تے پھر ابو بکر کرو. ہاں پھر اتو یہ پہچان بھی ہے. تے اقبال نے کہا میں خواب اچ تکیا تے پھر کیتا کہ اقبال کیا گل زی خاک راہ اونچی دم بخواب. میں ابو بکر جتھے مڑ قدم ٹکاندے سن اس جگہ تو پھول چوندا رہا. تو پھر میں کیتا کہ اقبال پھر کیا کیتا؟ اقبال آکھیا میں پھر اگے اپنے عقیدے دا اعلان کیتا. کیڑا کیتا؟ اے تے سارے جڑے نا پہلے نمبر دا نعرہ لے اے تے اقبال انہاں نوں ہی سوٹ نہیں کردا. اقبال ہی انہاں دے بوتھے سیک دیتے. اقبال آکھیا کون ہے وہ؟ کون ہے صدیق؟ ای نہیں ہے اس میں اشارہ بعید. امن الناس بر مولائے ماں. کون؟ کہا وہ جن کی بابت گنبد خضرا کا مکی خود مولا ابن عباس کہتے ہیں خرجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ حاسب راسہ بخرقۃ فقعد علی المنبر. او آگ سبحان اللہ خدا دیا بندیا. فقعد علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال انہو لیس من الناس علی امن فی نفسه وماله من نبی بکر بن ابی قحافہ. سمجھ آؤں دی پئی ہے کہ نہیں؟ آؤں دی پئی ہے تو پھر آنکھو سبحان اللہ. کیا کہا حضور نے؟ حضور نے خود کہا یہ تاجدار کائنات کا اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے آخری خطبہ تھا جو خطبہ میرے نبی نے چاہتے چاہتے بھی افضلیت صدیق اکبر پر دیا ہے. جاتے جاتے بھی افضلیت صدیق پر دیا ہے. اور آگے کیا کہا حضور نے؟ یہ اگر یہ الفاظ میں کسی کو ایڈ نہیں کر رہا لیکن دشمناں تے منکراں رگڑا بھی دینا ثواب ہے. قرآن دا حکم ہے نا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ نماز یہ بالکل قرآن شروع میں کہہ رہا ہے وہ جتھے اپنے ہاں ٹھارو تے اتھے دشمناں ساڑو بھی. یہ حکم ہے خدا رسول دا، یہ دین اسلام دا، قرآن دا. پر اج دا جنا قرآن پڑھے دیتا اے تے بیچارہ پڑھ دے فزکس، اے پڑھ دے کیمسٹری، اے پڑھ دے بایولوجی، اے پڑھ دے کوسمولوجی،
یہ پڑھ دے سائیکولوجی، یہ صبح تو شام تے شام تو صبح کسیاں کر کر پڑھ دے بوٹنی، زولوجی، ایمبریولوجی، میتھمیٹکس، لوگارتھم، جیومیٹری، پولیٹیکل سائنس پڑھتا رہتا ہے. یہ چٹے چوڑے پڑھ پڑھ انہاں ایسا کے پتہ قرآن کے. اقبال نے کہا تھا مل تیرا رفت جو آئین سے دست، مثل خاک اجزائے او از ہم شکست، ہستی مسلم سے آئین است و پس، باطن دین نبی ای است و بس. گل برگ گل شد چوز آئین بستہ شد، گل ز آئین بستہ شد گل دستہ شد، نغمہ ضبط صدا پہ داستے، ضبط جو رفت صدا گو گاستے، در گلوے ما نفس موجے ہواست، جو ہوا پابندے نے گردت نواست. سنا سنو آگے اقبال نے یہ بات کی کیوں کہا تو حمیدانی کہ آئینے تو چیست، زیر گردو سر تمکین تو چیست، آن کتاب زندہ قرآن حکیم. حکمت او لا یزال است قدیم، ہے نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشگیرت ثبات، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تعویل نے، پختتر سودائے خامت زورے او، درف تدبہ سنگ جامت زورے او، رسن از حفظ او دفتر رہبر شدند، از کتاب صاحب دفتر شدند، دشت پیما یزتاب یک چراغ، ست تجلی اندر از علوم اندر دماغ. توجہ ادھر سنیں بات سنیں. اقبال مڑ جا کے تھے آخری بار کی تا اقبال آکھیا گر تو حمیدانی مسلمان زیستن نیست ممکن جز و قرآن زیستن. تے اج دے مجاور درباراں لے ہیں اللہ انہاں ورگے ستھرے تے مردے کلندر اللہ انہاں سلامت رکھے. خدا دی قسم اس علاقے داخل ہویا تے انج دی خوشبو آئی جڑی زمانے چ نہیں آندی. خدا دی قسم ہے. میں نے اندر بیٹھ کے دوست ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا صاحبزادے اور شہزادے اور پیرزادے اور حضرت زادے تو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، پر خدا کی قسم ہے بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے، بڑے مرد کلندر کا بڑا شہزادہ ہے. یہ ہے شریعت، اسلام، نظام، سنت مصطفیٰ. اور آج یہ جتنے بدمست ہاتھی بنے پھرتے ہیں نا، ہم بڑے وہ بڑے تھے گزر گئے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو سامنے، ان بڑوں کو سہارا، ان کی حمایت اور سپورٹ تو ہمارے ساتھ ہے. اور یہ آج کے ان کا حال کیا ہے. اقبال نے کہا تھا میں تمہیں بتاؤں یہ بھٹکتے کیوں ہیں، بدکتے کیوں ہیں، گمراہ کیوں ہوتے ہیں. کبھی دیوبند، کبھی نجد کا کیڑا، کبھی ایران کا اندھیرا انہیں متاثر کرتا ہے تو وجہ. اقبال نے کہا صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. یہ دے صبح تو شام تو صبح قواریاں سنتا رہتا ہے. آتش از شیر عراقی در دلش، در نمی سازت بقرآن محفلش. یہ دے صبح شام شعر و شاعری کر کر کے تے نچتا ٹپ ٹپیا تے نچدے چیا. اس کول تے قرآن دی محفل اندر تو نہیں لبے گا. اقبال اور کہا اس کی صرف اتنی آج بس پہچان رہ گئی ہے کیا، از کلاہو بوریا تاج و سریر فقر او از خان کہاں باجگیر. اس کی پہچان اتنی سی ہے، لمبا کلا پہن لیا، نیچے جبہ پہن لیا، سیٹ بنا کے چڑھ کے براجمان ہو گیا، اور کہا بس صبح سے شام تک بیٹھ کے ٹیکس لے رہا ہے. یہ اقبال کہہ رہے ہیں. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے بجلی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کئی لذت کردار نہ افکار عمیق. یہ کیا ہے؟ پڑھتا جاؤں تو یہ ٹائم ہمارا ختم ہو جائے گا ادھر ہی. اقبال نے کہا جے تو دوبارہ عمر فاروق دی عظمت، او شان اسلام دا او وقار بحال کرنا چاہتے ہیں
تے پھر ایک ہاتھ وچ قرآن رکھ دوجے ہاتھ وچ تلوار رکھ. ایک ہاتھ وچ قرآن رکھ ایک وچ تلوار رکھ. تلوار بس پھر تیرا سامان مکمل. اور ہم لگے رہتے ہیں کہ جی اے او فلانا فلانا فلانا. او نہیں کہا ایک قرآن اور دوسری تلوار رکھ. پھر کہا دشمن تو چٹائی پہ بھی بیٹھا ہوگا تو تجھ سے ڈرے گا. اقبال نے نہیں کہا تھا ادھر سے جرمن سے اور برطانیہ انگلستان سے ہو کے آ کے یا نہیں کہا تھا. اقبال آکھیا میں اتھے دی چرچاں دا وزٹ کیتا میں ویکھیا وہ تواڈے اصلے کولوں نہیں ڈردے. وہ چٹائی تے بیٹھے غریب دا بال جڑا دین پہ پڑھدا ہے دی کولوں ڈردے. یہ کولوں ڈردے انہاں اس تو ڈرے. وہ کہتے ہیں یہ کھٹکتا ہے ہمیں. تو بہرحال بات بڑھتے بڑھتے وہاں چلی گئی. پھر آ جاؤ رگڑا دینا بھی ثواب ہے. تو بات یہ کہ اعلیٰ فاضل محدث بریلوی قدس سرہ العزیز ورضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرکزہ. میرے امام نے کہا اہل سنت و جماعت. اور مجھے منع کر دیا ہمارے عزیز نے. میں کتابوں کا پورا بکسہ باہر لائے بیٹھا تھا. سمجھے میں تو کتاب کے بغیر کہیں جاتا ہی نہیں. اور پوری 2-4 مناظرے کی کتابیں ساتھ لے جاتا ہوں. تو میں نے کہا 3 نکال کے لے آؤ تاک عدد میں ہیں تو باقی ادھر ہی چھوڑ دو. تو بزرگاں دی انشاءاللہ نگاہ تھی سی تے مڑ بیڑے پار تھی سن. تو یہ اعلیٰ کا بھی فتاوہ ہے الاتواء النبوی یا فی الفتاوی الردوی. فرمایا اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالیٰ کا اجماع ہے. اب بولو کیا ہے؟ گج کی آواز ہے کیا ہے؟ اجماع ہے. اجماع ہے یہ جمہور نہیں ہے. او جڑا کو پنڈی دا بول رہا یا سکھر دا بول رہا یا کراچی دا بول رہا اے جمہور نہیں ہے اجماع ہے. اجماع مطلب اتھے انکار تے دور دی گل اتھے تو چپ کرے سے تے پھر بھی تو سنی نہ رہ سے. سنی نہیں رہے گا پھر تو سنی نہیں ہے. کا اجماع ہے کیا کہ مرسلین ملائکہ اور رسول و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ کے بعد حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم تمام مخلوق الہی کیا آواز آئے تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں. تمام امم عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص کیا ان کی. اب سننا یہ ہے امام کی زبان. اللہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ. کہا ان کی بزرگی ہو عظمت ہو عزت ہو وجاہت ہو قبول ہو کرامت ہو قرب ہو ولایت. کیا بزرگی عظمت عزت وجاہت قبول کرامت قرب ولایت. انہاں ورگی کسے نو نہیں لبھی تے اگے اعلی حضرت اتھے مڑ انہاں نو لبھی تے کام اتھے برابر ہے. ایک ہو جیا اعلیٰ نے کہا تھا اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں. سبھی یکساں تو نہیں. یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا. سبھی یکساں تو نہیں. آگے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سنو فرمایا ان الفضل بید اللہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. رب دا فضل ہے جس نے چاہے عطا فرماوے. اگے اعلیٰ سے میں مکھ نکھیڑے کر دیتے. او شاہ احمد رضا او شاہ احمد رضا او شاہ احمد رضا. میرے استاد روتے تھے نا میں جن سے صرف پڑھی روتے تھے. مجھے تب سمجھ تھوڑی آتی تھی پر مجھے وہ درد مل گیا. وہ صرف پڑھاتے پڑھاتے روتے اور رو کے کہتے بیلیو ہاتھ سے نہ چھوٹے گا دامان رضا. ہاتھ سے نہ چھوٹے گا دامان رضا مر کے بھی نہ چھوٹے گا دامان رضا. یہ کہتے تھے. اب کیڑے کیا کیے ان کو کیوں رضا برداشت نہیں ہے؟ رضا کو جے چھٹی نہیں. رضا کیا فضل اعلی عمروی فضل اعلی عثمانوی
تے فضیلت اور فضل علی علی بھی تے فضیلت فضل علی سیدہ زہرا بھی تے فضیلت فضل علی حسن حسین بھی تے فضیلت فضل علی طلحہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ عبد الرحمن انس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس امیر حمزہ عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن مسعود کہا سارے ابو ہریرہ ابو طفیل فضل فضیلت علی سارے افضل انہاں جو صرف صدیق اکبر افضل صرف صدیق اکبر باقی سب فضل فضیلت سمجھ آئی؟ آؤ آگے آگے سنو امام کی بولی کیا ہے فرمایا اب یہاں تک کہہ دیا نا کہ ساروں پچھلوں پہلوں میں نبیوں رسولوں کے بعد یہ سب سے چار اعلیٰ اب چاروں میں فرمایا پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر ویسے یرا ہیں جدی سبحان اللہ تے نہیں یار چھڑو خدا دے بندے حضرت صاحب دا فیضان ہوئے تے ہیں پھر ہیں کاملان دا ڈیرہ ہوئے تے پھر ہیں جدی خدا دے بندے ہیں جو بولو تو اڈی یہ میری آواز اس ٹائم تو بریلی جاوے تے سونے رضا دے گنبد دا طواف کرے تے پھر اتھو اگلی گل اتھو اتھی رہ جاوے نہیں اتھے نہ رہ جاوے اتھو اگے ودے پھر غوث اعظم دے گنبد دا طواف کرے پھر اتھے ہی رک جاوے نہیں اگے ودے سڈے سائیں اتھے اگے ودے کربلا اتھے جا کے پھر اقبال نے کہا تھا او امام عاشقاں پورے بطول سروے آزاد زبستان رسول بر زمین کربلا بارید و رفت لالا درویران ہاکارید و رفت تا قیامت قطع استبداد کر موچے خونے ہوں چمن ایجاد کر بہرے حق در خوخا بہرے حق در خاکو خو غلطی داست بس بنا لا الہ کر دی داست مدعای سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی سامان سفر رمز قرآن از حسین آموختیم سے آتش او شولہا اندوختیم پھر اتھے رک جاوے تو اڈی میری نہیں اتھے بھی نہ رکے اگے ودے اگے اقبال کتھے ودے اقبال اکھیا بانوے آن تاجدار حل تھا مرتضی مشکل گشا شیر خدا بادشاہو کلبائے ایوانے او یک حسام و یک زرا سامانے او کتھے بدے کتھے کہا پھر توڑی میری آواز جاوے علی مولا کل جا کے آکے سونے علی تو سن کوفے دے ممبر تے جڑا نعرہ لایا سی نا خیر هذه الامت بعد نبیها علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر و عمر علی مولا تو سنجلا آکھیا سی نا اسی آج مڑ جپتے پہ ہاں ہلاوتے پہ ہاں آج پڑھتے پہ ہاں پڑھاندے پہ ہاں سمجھتے سمجھاندے پہ ہاں توڑی میری آواز پنچے چاہے گنبد علی کا طواف کرے پھر وہاں رک جائے کہا نہیں وہاں نہ رکے آگے بڑھے آگے کہاں بڑھے اقبال کہا آگے وہاں بڑھے کون کہا آگے وہاں بڑھے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین اقبال نے کہا آگے جائے کہاں جائے کلو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نبود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تیرا اتارے جہاں گردش آفتاب سے تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو غم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے یہ اقبال
سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں؟ آتی پئی ہے؟ پھر آخو سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. ہمارا تو جینا مرنا حضور کی ذات ہے، ہمارا سب کچھ حضور کی ذات ہے. میرا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، وہ سنے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ہو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. ہاں کا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. حضور چلے نا حرم تو اقصا تے اقصا سمجھا میرے کو لائن حضور جس ٹائم اتاں تشریف تے اقصا کیا حضور کہاں تشریف فرمایا ہماری منزل آگے ہے. حضور آسمانوں پر پہنچے، ہر آسمان یہ سمجھا میرے پاس آئے، لیکن جب بڑھتے بڑھتے آقا سدرا بھی آگے عرش کی چھاتی پر چڑھ کے جب قدم ٹکائے نا عرش سمجھا میرے پاس آئے. جب آگے بڑھے نا میرا امام قلم اٹھا لیا، قلم اٹھا کہا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. سونے مڑ کنتے بندے پہ ہو، سونے کتنے بندے پہ ہو. حضور نے فرمایا ہم مکان میں نہیں لا مکان جا رہے ہیں. یہ ہے میں پڑھوں یہ ادائے بخشش گاڑی کے آگے فرنٹ پہ بالکل ڈیش بورڈ پہ رکھی ہوئی ہے، اور کلیات اقبال فارسی آگے رکھی ہوئی ہے. اور یہ نہیں آج میں اسکول پڑھتا تھا چوتھی میں تو میرے استاد انہوں نے مقابلہ کر کہا قائد اعظم کے 14 نکات کون یاد کر کے آئے گا، اور اقبال کو. میں نے کہا اقبال کی لب پہ آتی ہے میں یاد کر کے آؤں گا. سمجھ آئی؟ تو اب بھی ایسے پڑھتے ہیں ہم، اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں باقاعدہ یہ چیزیں ہدایت بخشش اور کلیات اقبال یہ پڑھ لو تو پھر انشاءاللہ دنیا کے غلام نہیں رہو گے، غلام صرف مدینے والے کے رہو گے، پھر غلامیوں سے آزاد ہو جاؤ گے. اقبال کہتا ہے عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بندہ شو آزاد شو. سمجھ عقل کہتی ہے اے ڈگری لیتے اے پھر خوش ہو جا، عشق کہتا ہے نہیں حضور کا غلام ہو جا پھر دنیا سے آزاد ہو جا. تو بات یہ ہے اعلیٰ، ہاں بلکہ وہ شعر رہ جائے گا صرف ایک کہا ایک تھا. اقبال نے کہا سر کے ساتھ بھی پڑھ لینا، بزرگاں دا میں کلام سنے کئی بار پڑھ دے سن سبحان اللہ. وہ سر سڑے کولتے نہیں، وہ لے وہ ترنم وہ نغمگی اور اپنا جو تغنم وہ سڑے کولتے نہیں، پر انہاں دے جوڑے اندر صدقہ کو تھوڑا تھوڑا پڑھاں گے. اقبال نے کہا ایک تھا نوح کو طوفان میں سہارا تیرا یا رسول اللہ، اور براہیم کو آتش میں بھروسہ تیرا. کا ناز تھا حضرت موسیٰ کو ید بیضا پر سنیا یا رسول اللہ سوت جلی کا محل نقش کف پا تیرا. آگے میری توری اب پھر بولنا ہے ایک بار ختم پھر ساتھ ہی ختم. ہم نے ابھی بخاری کی حدیث پڑھنی تھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، فضائل صحابہ پڑھنی تھی فضائل صحابہ، چلو یہ عبارت پوری کر دیتے ہیں. تو بات یہ کہ جو بولو رافضی شیعہ تفضیلی موڑ کراچی تو پشاور تے ہو ہزارے دے بدماشاں تک تے کوئٹہ لسبیل دے اتھو لے کے تے کشمیر دی وادیاں گھاٹیاں دے عیاشاں تک سب تک جاوے کہ نہ بھئی نہ رضا نہ ٹکر لے کے جینا ممکن نہیں ہے. سمجھے باور کراؤ ہم کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں یہاں کہہ رہا ہوں، کل ایک جگہ وہاں کہوں گا پرسوں کہوں گا اگلے دن ہر جگہ کہتے ہیں کیا میں طالب علم ہوں، میں چھوٹا سا فقیر، ادنا نہیں ترین ادنا ترین، لیکن میں نے یہ جتنا اس وقت دھندا ہے میں نے پوری اپنا جو وہ ساری جماعت پارٹی ٹاپ سے باٹم تک سب کو کہا کہ اگر تمہیں چاہے تو ہم انگلش میں بات کرنے کو تیار ہیں، میں تم سے عربی میں بات کرنے کو تیار ہوں، میں فارسی میں بولنے کو تیار ہوں، میں تم سے اردو میں بولنے کو تیار ہوں،
میں کراچی سے پشاور تک، کوئٹہ سے کشمیر تک، اور یہاں سے تیران اور ایران کے آتش کدوں تک، خمینی کی گندی اولاد کے ہر کپوت تک سب کو کہہ رہا ہوں میدان میں آؤ۔ اگر 10 منٹ میں رضا کا یہ نوکر اور چاکر تمہارے ناک کا سائلنسر پھٹا کر دھواں نہ نکالے تو مجھے رضا کا روحانی پتر نہ کہنا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سنیں آگے کہا یہ تو ہو گیا یہ 4 پہلوں پچھلوں میں نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل۔ اب ان میں کہا پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے، اب مزہ آئے اور سونا رضا خوش ہو جائے۔ کیا کہا؟ ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر۔ اور تسی اے لفظ اتے جوڑو نا، اتے بزرگی، عظمت، عزت، وجاہت، قبول، کرامت، قرب، ولایت، ساری چیزاں۔ لہذا جی میں صدیق اکبر ملت اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے، عالم اسلام کی ساری سلطنت کے پہلے خلیفہ راشد حضور کے، اسی طرح حضور کے بعد ساری امت میں سب سے بڑا ولی بھی صدیق اکبر تھا۔ وہ خدا حضرت صاحب ابھی نماز پڑھائیں تو ہم پیچھے نماز پڑھیں تو کیا نیت کریں گے؟ ہم کہیں گے میں نیت مڑ چا کریندا 4 رکعتاں نماز تے نماز مڑ کفتاں دی عشاء دی تے پچھے یہ ہے یہاں کی مسجد، اور کبھی نگری تھی طیبہ کی اور مسجد تھی نبی والی، ہاں مسجد تھی نبی والی اور مصلی بھی تھا نبی والا۔ ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں مرض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انه رجل رقیق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فعادت فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنا كنا صواحب یوسف فاتاه الرسول فصلى بالناس اگلا لفظ فی حیات النبی۔ او نا یار بولتے صحیح اللہ دیا بندیا، فی حیات النبی۔ 1.25 لاکھ صحابہ اندر کوئی دوجا نہ ہویا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے، صرف ابو بکر جنہیں حضور دے ہوندیاں حضور دی امت دی امامت دا فریضہ سر انجام دیتا۔ ایک نماز دے ویلے مولا عمر اگے آگے نا بخاری چاہیے، بخاری یہ اسا مڑ خدا دے فضل نہ لور اپنے ادارے دور حدیث بیا کے پڑھی تے میں بخاری یہی نسخہ یہی میں لے گیا مدینہ شریف، میں حضور دے روضہ پاک دے سامنے بیٹھ کے خدا دی قسم ہے 8 دن ایسن میں پوری بخاری شروع تو آخر تک اتنے بیا کی تلاوت کی تھی۔ یہ پوری بخاری ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح بیگ میں لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، پیسے تو ہوتے نہیں، تو میں پھر یہ کتاب ڈال کے لے گیا، قرآن اور یہ بخاری 2 بس۔ مکہ شریف میں قرآن پڑھتا رہا، مدینہ شریف میں یہ بخاری پڑھتا رہا، اور پڑھ کے حضور سے کہا سونا یہ تیرا فرمان ہے، خیرات دے دو ہمیں، بھیک دے دو سونا، واہ کیا جود و کرم ہے شرح بتا تیرا، وہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، وہ تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اغنیا پلتے ہیں ترسے وہ ہے بارہ تیرا، اصلیہ کرتے ہیں ترسے وہ ہے رستہ تیرا، فرش والے تیرے شوکت کا علوم کیا جانے، خسر بارش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی قسم اس دھرتی پر جب دیوبند کی گندی نسل
ملت اسلامیہ کا عقیدہ لوٹنے کے لیے اپنا سسٹم لانچ کر چکی تھی، نجد کے کیڑے آ چکے تھے، قادیان کا دجال لا چکا تھا، خمینی کا گندا نظام چیلنج کر چکا تھا، رضا 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 اکیلا نکلا، سب سے ٹکر لی، سب طاغوتوں کو میرے رضا نے پاس پاس کیا، اور اس دھرتی پر مصطفیٰ صحابہ علیہ بیت کی عزتوں کے وہ جھنڈے گاڑے، اب قیامت تک کوئی اسے کھیل نہیں سکتا۔ ہم اس لیے رضا سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ بخاری ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ عمر آگے نا مصلی پہ، تو حضور اتنے علیل تھے، میں نے ابھی حدیث پڑھی، آج سے منراسا ہوں، بالخیر کا دن حضور کے سر پر پٹی مبارک باندھی ہوئی تھی، لیکن بستر پر تھے، آ نہیں سکتے تھے۔ جب وہاں لایا تو مولا علی نے ادھر سے، چچا عباس نے ادھر سے اٹھا کے لایا، لیکن جب عمر مصلی پر آئے نا، حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فوراً پردہ اپنے حجرے کا اٹھا کے، تو حضور نے کھڑکی سے فرمایا عمر نہیں، پیچھے ہٹ جا، عمر پیچھے ہٹ جا، 3 بار کہا، بخاری کی حدیث میں کہا لا لا لا، عمر ہٹ جا۔ کیوں؟ اگلا جملہ بولوں تو جس کے دل میں صدیق کی سب سے بڑی امامت ہے وہ بولے گا، میرے آقا کی حدیث کے جملے ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر ہٹ جا، عمر ہٹ جا، عمر ہٹ جا۔ کیوں؟ کہ عمر میں کروں کیا، میرا رب مانتا ہی نہیں، میرا رب مانتا ہی نہیں، رب مانتا ہی نہیں۔ تم یہ آج بھی لگے ہوئے ہیں، یہ آج بھی دوڑ میں، اور مصطفیٰ نے کہا رب ابو بکر سے آگے کوئی مانتا ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اقبال نے کہا من الناس بر مولا ما، کلیم اول سینہ ما، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، گفت مشی خاصہ خاصہ میں عشق، عشق تو عشق تو عشق تو اللغہ الفارسیہ، عشق تو سر مطلع دیوان عشق۔ اقبال کی بات تمہیں اگر سمجھ آئے، اقبال نے کہا عشق کی داستان قیامت تک جب بھی کوئی چھڑے گا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کہ قیامت تک اس کی بات جب بھی کوئی چھڑے گا تو اسے امام صدیق کو ہی ماننا پڑے گا، امام صدیق کو ہی ماننا پڑے گا۔ تو یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اس پر اجماع ہے۔ حضور نے فرمایا عمر ہٹ جا، میرا رب نہیں مانتا۔ تو اب بات یہ ہے، حضرت صاحب نماز پڑھائیں تو ہم کہیں بات بہت پیچھے سے امام دے، مسجد نبوی کا مصلی تھا، تو پھر ہوتا کیا تھا، وہ آتا تھا، وہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گلے تاریک را اکسیر کرد، مرتضی کز تیغ او حق روشن است، بو تراب از فتح اقلیم تنست، ہر کہہ در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند زی مغرب، ہر کہہ زین بر مرکب تن تنگ بست، چون نگین بر خاتم دولت نشست۔ آگے پڑھوں، کہا زیر پاش این جا شکو ہے خیبرست، دست او وہاں جا قسیم کوسرست، ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، چین و روم۔ کون؟ علی مولا آکے نا، ابو بکر مصلی پر علی مولا آکے، وہ جیسے بھی ہوگا میں اپنے انداز میں ترجمہ کر کے یا اس کو ایک تصور کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو نیت تو یہی کرتے ہیں، لیکن یہ انداز نہیں ان کا اپنا تھا، وہ بڑا اعلیٰ بڑا اعلیٰ بڑا اعلیٰ، لیکن آ کے مولا علی کہتے ہوں گے مولا نماز تیری پر پیچھے سے امام دے، میں نے کہا جو علی ایک نماز رہ جائے تو سورج مغرب سے واپس آ جاتا ہے، اس کی 2 سالوں کو کہاں لے جاؤ گے جو ابو بکر کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ 2 سالوں کی ہیں وہ، ایک نہیں ہے، 2 سالوں کی، اور پڑی ابو بکر کے پیچھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑی ہیں۔ میرے آپ کے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، ماحی بدعت، حامی سنت، آقا نعمت، باعث خیر و برکت، عاشق تاجدار ختم نبوت، کنز الکرامت، جبل استقامت، بطل حریت، اور دنیا عشق و محبت کے امام سید المجددین، مجدد اعظم الشاہ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سید العزیز منور اللہ مرقدہ آلاز نے کہا تھا سنو میں تمہیں بتاؤں، بات یہ کرو اور ختم کرو، کیا
ادھر ہی وہ گیا نثر میں، ادھر کا نظم میں کہا خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، سید اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ ثانی اثنین بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، استاد زمن بولے، استاد زمن بولے، کہا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار، بولو اونچی آواز سے سارے بولو ایک بار، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق، اور ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، قیامت تک ہر کوئی کہے گا میرا فلانا مرید تے فلانا مرید، کہ ابو بکر ہوئے جدے حد تے بیعت کرن لا عمر ہے، ابو بکر ہے جدے حد تے بیعت کرن لا عثمان ہے، ابو بکر ہوئے جدے حد تے بیعت کرن لے دنا علی مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے عقیدہ حقہ پہ زندگی حیات اور جینا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس سچے مسلک پہ موت عطا فرمائے، اور ہم رضا کا دامن تھام کر فکر رضا اور تعلیمات امام احمد رضا اور اعلی حضرت کی افکار اور سیدی اعلی حضرت کی چوکھٹ کو اور دہلیز کو اور لنگر کو کھا کے اور تھام کے ہم دنیا کے ہر طاغوت کا گلا دبا کے چھوڑیں گے، ہر ایک کا ناطقہ بند کر کے چھوڑیں گے، اور ہم ہر ایک کے گردن پر علم کی چھری چلا کے چھوڑیں گے، اور ہم یہ منوا کے چھوڑیں گے دھرتی کے کلیجے پر سچا کل بھی سنی تھا، آج بھی سنی ہے، اور قیامت تک سنی سچا رہے، اور سب دھندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدی اعلی حضرت کی غلامی میں رکھے، ان کی نوکری میں دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ آستانہ، یہ جو وہ پاک جگہ، یہ مقدس مقام، یہ برکت و رحمتوں والی جگہ اللہ اسے آباد اور شاد رکھے، اور ہمیں بار بار یہاں کی حاضری نصیب کرے۔ اللہ ہمیں ان کی نیازمندی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گل چروکنی مقام دا پیا سا، چروکنی تساں دوبارہ ماں پھر وہ تیلی کڈی تے کٹ کے تساں لا دیتی، تے پھر میں کردا کہ بھئی میں پھر گل کسی جگہ ہی چھڑنی سی جا کے، تے پھر میں شروع ہو گیا، وگرنہ میں گل چروکنی مکانا چاہتا سا جو شکیل صاحب آکھے، تے تساں ماں دوبارہ ٹور دیتا تکا تکا لا کے، تے پھر میں چل گیا، تے ہن روکدا پیا پر تکا آلے تھوڑا اتنا ڈاڈا ہے کہ رکن دیندہ نہیں وہ اگے اور، لیکن اب یہاں روک کے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر، کروڑ بار شکر، کروڑ بار شکر مولا، بگڑے بٹکے ماحول میں بھی تو نے ہمیں وہی سوچ دی ہے جس سوچ کا نعرہ علی نے اور حسن و حسین